اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین دوستو، آج مجھے کہا گیا، کچھ دوستوں نے چینل پر کہا کہ رسالہ روحی شریف بھی بیان کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں ہم رسالہ روحی شریف کو بما ترجمے کے ساتھ عارفانہ اس کی تفاسیر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو رسالہ روحی حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے جو رسالہ روحی شریف لکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بھی ترجمہ اپنے چینل پر اپنے دوستوں کو، ناظرین کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو آج میرے دوستوں، مجھے کسی دوست نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، تو آپ بھی اپنے رنگ میں اس کو بیان کر دیں کہ یہ اصحاب کہف حقیقت میں کون تھے اور ان کا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے۔ دوستو، قرآن و حدیث میں یہ مکمل واقعہ موجود، اللہ نے قرآن میں پورا اس کا چیپٹر باندھا۔ 15ویں سپارے میں اس کے نام پر ایک پوری سورت نازل کی جس کا نام سورہ کہف۔ کہف یعنی غار والے ساتھی، اصحاب کہف یعنی غار والے دوست، غار والے ساتھی۔ تو یہ اصحاب کہف 6 7 9 بعض علماء نے ان کے لکھا کہ یہ کتنے تھے، یہ اللہ کو پتہ ہے یا اس کے محبوب کو پتہ ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث و تفاسیر میں علماء نے بڑی تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا، تو میں قرآن سے، حدیث سے، علماء کی تفاسیر سے اور عارفان حقیقی جو اللہ کے درویش فقراء ہیں، انہوں نے پھر اس کا کیا ترجمہ، میں یہ آپ کو آج واقعہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے بیان کرتا ہوں کہ فقراء کے نزدیک یہ واقعہ کا کیا اہمیت، کیا حقیقت میں یہ واقعہ ہے۔ یہ اصحاب کہف حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے امتی ہیں، اور یہ بڑے توحید پرست تھے، یعنی کہ جو شرک وہ لوگ کرتے تھے، یہ لوگ اس شرک سے مبرہ اور پاک تھے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ ایسے لوگوں کو کہ جو توحید پرست ہیں ان کو پکڑ کر مروا دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے ولی تھے اصحاب کہف، میں پھر بتا دوں 6 تھے 9 تھے، یہ اللہ اور اس کے محبوب جانتے ہیں۔ اصحاب کہف جو اللہ کے نیک صالحین بندے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ظالم بادشاہ سب کو قتل کر رہا ہے، تو وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے۔ میں آپ کو حوالے نہیں دے رہا، بس آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا پھر مقصد کیا، یہ بھی بیان کروں گا۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے پورا یہ جو بیان کیا ہے واقعہ، یہ کس لیے بیان کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں آج اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اصحاب کہف جو اللہ کے نیک صالحین بندے تھے، وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے وہاں سے نکلے اور پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اور جب وہ پہاڑ کی طرف گئے، وہاں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کتا، ان کے پیچھے وہ کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا، علماء نے لکھا کہ سرخ رنگ کا، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ان اصحاب کہف، ان اصحاب میں سے ایک اصحابی نے پتھر اٹھایا کہ میں اس کتے کو ماروں تاکہ یہ بھاگ جائے۔ علماء نے لکھا کہ جب وہ پتھر اٹھانے کے مارنے کی نیت سے اس نے پتھر اٹھایا، تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے زبان دے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کتا ان سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، میں آپ کے پیچھے اس لیے جا رہا ہوں، مجھے آپ سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، مجھے آپ سے اللہ والوں کی خوشبو آتی ہے، کتے کو خوشبو آتی ہے، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کتا اللہ کے ولیوں کے، وہ ولی بڑے حیران کی جا رہی ہے، یہ کتا بھی بولتا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ کتا بولتا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ کے ولیوں کو کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مرید۔ کہتے تو بھونکے گا
تو ہمارا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو وہ کتا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پر بھونکتا ہے. میں وہ کتا نہیں ہوں کہ جو ولیوں پر بھونکے. کتا ضرور ہوں پر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. وہ کتا اللہ کے ولیوں کے پیچھے انہوں نے بھی نہیں روکا. وہ اللہ کے ولی غار میں چلے گئے, چھپ گئے. کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا, اور قرآن مجید نے تو اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی فرمایا کہ اس نے ہاتھ آگے کر کے وہ کتا بیٹھ گیا اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں. اللہ رب العزت نے ان ولیوں پر نیند غالب کر دی. 300 سال, 350 سال, بعضوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے سال کا علماء نے. تو وہ اصحاب کہف 350 سال تک وہاں پر سوئے رہے. ساتھ کتا بھی اللہ نے اس پر بھی نیند غالب کر دی. تو وہ کتا بھی وہاں پر رہا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. آج یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ولیوں کو مانتے ہیں, آپ کیوں اولیاء کو مانتے ہیں, اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمایا؟ آج کہتے ہیں جی ان ولیوں کی تو کوئی سند ہی موجود نہیں ہے جن کو آپ مانتے ہو. میرے دوستو, اگر عیسیٰ مسیح کے امت کے ولیوں کی سند قرآن مجید میں موجود ہے تو ہمارے پیارے نبی کے امتیوں کی اولیاء کی سند بھی قرآن و حدیث سے موجود ہے. آج کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں, ہم قرآن کے حکم کے مطابق مانتے ہیں. قرآن نے ان کی سند نازل فرمائی ہے. اصحاب کہف مسلمان نہیں تھے, عیسائی تھے, مسیح تھے. ایک عیسائی مذہب کے ولیوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر کے پتہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو, اگر عیسیٰ مسیح کے امتیوں کی ولیوں کی یہ شان ہے تو میرے یار کے امتی کے ولیوں کی امت کے جو اولیاء ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر کہتے ہیں جی آپ ان کے دروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو میرے دوستو, اللہ قرآن میں یہ کتے کا واقعہ کیوں بیان کرتا ہے؟ کتا ان کے پیچھے چلا, کیا کتے کا ذکر ضروری تھا؟ اللہ نے قرآن میں کتے کا ذکر کیا, کتا ان کے پیچھے ہو لیا. ولیوں کے پیچھے جانا چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں فرماتا ہے. پھر وہ کتا ان کے پیچھے ہوا, اور یہ بھی اس کتے نے اللہ کے ولیوں سے کہا کہ میں آپ پر بھونکوں گا نہیں بلکہ آپ کی غلامی کروں گا. اچھا, کتے کی خصلت ہے بھونکنا, یہ اس کی عادت ہے, اس کی خصلت میں ہے. تو اب اللہ کے یہ ولیوں کو کتا کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر بھونکوں گا نہیں. پتا چلا ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے کتے کی خصلت بھی بدل جاتی ہے. قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے, کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو جی ولی اللہ, یہ قرآن سے ثابت ہیں, یا واقعہ کو نکال دو یا ولیوں کو ماننا شروع کر دو. اللہ نے پوری تمہید باندھی ہے, پورا چیپٹر رکھ دیا اصحاب کہف کے نام پر. کتا ولیوں کی صحبت میں جائے اپنی خصلت کو بدل دیتا ہے, اپنی عادت کو بدل دیتا ہے. اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں, اللہ چاہتے یہ ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے آپ کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی, آپ کی بری خصلتیں ختم ہو جائیں گی, آپ کی بری عادات ختم ہو جائیں گی, اور آپ اللہ کے ولیوں کے رنگ میں رنگ جاؤ گے, ان کی صحبت میں بیٹھو گے, قرآن میں ذکر آ جائے گا. اچھا, کتا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں گیا, 300 سال یا 350 سال اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی, وہ سوئے رہے. علماء نے لکھا کتابوں میں کہ جب سورج ان کے اوپر سے گزرتا تھا نا, غار کے اوپر سے, تو غار کو سوراخ تھا, جب سورج گزرتا تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تھوڑا سا ہٹ کے گزر, میرے ولیوں کو دھوپ بھی نہ لگے, میرے دوستوں کو دھوپ نہ لگے. اور علماء نے لکھا, فقہاء نے بھی کتابوں میں لکھا کہ 300 سال تک اللہ کے ولیوں پر اللہ کی نظر خاص رہی اصحاب کہف پر. آخر اللہ نے نیند غالب کی تھی نا, تو اللہ کو نیند غالب کر کے کیا اللہ کی وہ توجہ میں نہیں تھے؟ اللہ نے ہی تو نیند غالب کی تھی.
کیا وہ اللہ کی توجہ میں؟ اللہ اکبر، 300 سال تک اصحاب کہف اللہ کی توجہ میں رہے، فرشتوں کی توجہ میں رہے، فرشتوں کی توجہ میں رہے، اللہ کی نظر خاص میں رہے، اور 350 سال تک اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمتیں بھی برستی رہی۔ علماء نے، فقراء نے لکھا کہ 350 سال تک جہاں ان ولیوں پر رحمت برستی تھی، وہاں ان کے دربار کے باہر، ان کے غار کے باہر، ان کے آستانے کے باہر جو کتا بیٹھا تھا، جو رحمت ولیوں پر ہو رہی تھی، کتے پر بھی وہی رحمت ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ ان کی جو میں بیٹھا تھا، ان کے علاقے میں بیٹھا تھا، ان کے آستانے کے پاس بیٹھا تھا۔ قرآن ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جا کر بیٹھ جا، اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر بیٹھ جا، بیٹھنے سے ہی جو برکتیں ان پر ہوتی ہیں، اللہ ان برکتوں سے تجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ پتا کیوں؟ اب بھی عقل نہ لوگوں کو سمجھنا ہے، جی ہمیں نہیں، جی تو سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے، اللہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، میں ان ولیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی امت کے ولیوں کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، اس کتے سے سیکھنا، کیسے ولیوں کے دربار پر جا کر بیٹھتے، ان کی حفاظت کرتے، ان پر بھونکتے نہیں ہیں، ان کی محبت اور ان سے غلامی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیثوں میں واقعہ موجود ہے کہ وہ 350 سال تک ساتھ ان کا کتا بھی، پھر وہ اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کر دیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو پورا واقعہ پھر موجود ہے قرآن مجید میں، حدیثوں میں موجود ہے کہ پھر اللہ نے دوبارہ لوگ ان پر ملنے کے لیے آ گئے، اور پھر ان اللہ کے ولیوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ پردہ دے دے کہ یہ لوگ ہمیں دنیا دار کر دیں گے، تو پھر ان کو دوبارہ اللہ نے پردہ دے دیا، تو وہ دوبارہ دنیا سے وفات پا گئے۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود، اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 5 جانور، بعضوں نے 6، بعض علماء نے 10 جانور کہا کہ 5 جانور جنت میں جائیں گے، جن میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ اگر کتا جنت میں جائے گا، میرا یہ سوال ہے دوستو، جو کتا جنت میں جائے گا کیوں؟ کیا کیا کتے نے ایسا عمل؟ صرف یہ عمل کیا، اللہ کے صالحین سے محبت کی۔ آج ہم اگر جناب محمد رسول اللہ اپنے محبوب نبی سے محبت کریں، آج ہم مولا کائنات حضرت علی سے محبت کریں، آج ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کریں، آج ہم اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان العارفین سلطان باہو سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کیوں محبت ولیوں سے کرتے ہیں؟ سنیے، ہم قرآن مجید اور حدیث رسول سے ہم ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں جو رحمتیں ان پر ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا، ہمارے بھی دل زندہ ہو، ہمیں بھی اللہ ہمارے لطائف کو بیدار کرتا ہے، اللہ ہم پر کرم کرتا ہے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ آج ہم محبت اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری سے کرتے ہیں، آج ہم محبت اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ فقیر عبد الحمید صاحب سے کرتے ہیں، جو کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں نوری دربار مرجع خلائق ہے، کہ جو لوگوں کو فیض دے رہے ہیں۔ ہم محبت اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ فقیر ہارون احمد سے کرتے ہیں، ہم محبت اپنے پیر و مرشد فقیر شاہ گل احمد سے کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور کی حدیث سن لے آخر پر، اور اس حدیث سے سیراب ہو جائیں، لوگوں کو بھی سیراب کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے، پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا وہ جنتی ہیں، کتا بھی جنتی ہے۔ علماء نے لکھا کتا بھی جنتی ہے، تو کتا اپنے اصحاب کہف کے ساتھ ہوگا، وہ جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم جن سے محبت کریں گے، ہم اگر اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے، اور ولیوں کے طفیل صحابہ سے، اہل بیت سے، اور پھر نبی آخر الزمان سے، تو میرے دوستو پھر ہمارا حشر بھی ان اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے
آج کا میرے دوستوں، میرے ناظرین، اصحاب کہف کہ جس کا 15ویں سپارے قرآن مجید میں اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا، تو میں اس بات پر آخر پر آتا ہوں کہ میرے دوستو، اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے مرید ہو جائیں، ان کے غلام ہو جائیں، ان کی بس شان بیان کریں، ان کے نقص بیان نہ کریں، ان کے کوئی برائی تو کسی عام بندے کی بھی بیان نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے۔ تو ہمیں تو کسی عام کا بھی عیب نہیں، تو اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ کے بیلی، اللہ کے یار، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی صرف عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے، ان کا پیغام پھیلانا چاہیے، جیسا کہ ہم ناظرین کو اپنے سروری قادری سلسلے کا پیغام دن رات پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھیلاتے رہیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔